اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 24۔ انی بے شک میں اذن اس وقت اس صورت میں لفی ضلال البتہ گمراہی میں مبین کھلم کھلی واضح۔ اگر میں اللہ کے ان رسولوں کو ان جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی بات کو تمہاری طرح رد کر دوں، تمہاری طرح ان کی تکذیب کروں، تو اس صورت میں جو میری گمراہی ہوگی وہ کھلم کھلا ہوگی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی۔ اور مجھے کیا ہوا کہ میں گمراہ ہو جاؤں، میں ایک چیز کو جان کر مان کر پھر اس کو رد میں کیوں کروں، میں اپنے آپ کو کھلی گمراہی میں کیوں ڈالوں؟ اس میں میری کھلی گمراہ میرے ہو جانے کا پھر کوئی شک نہیں رہے گا۔ وہ شخص جو دوڑ کر آتا ہے، اس کی قوم وہ نبیوں کو اللہ کے بھیجے ہوں کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو رد کر رہی ہوتی ہے، جھٹلا رہی ہوتی ہے، وہ ان کو تاکید کرتا ہے، دیکھو یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی صلہ نہیں مانگتے، جو تمہارے بھلے کی تمہارے خیر کی بات کر رہے ہیں، تم ان کی بات کو تسلیم کر لو، مان لو، جو جیسے یہ کہتے ہیں تب ویسے کر لو۔ اب آیت دیکھیں 25 میں کیا ہے، انی بے شک میں آمنتو میں ایمان لایا، میں نے تسلیم کر لیا، بربکم اب تمہارے جو پروردگار ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہاری زندگی کو، تمہارے لوازمات زندگی کو جو میسر کرنے والی جو ذات ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہیں نرش کر رہا ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، تو میں اس کو میں نے تسلیم کر لیا، اس پر میں ایمان لے آیا۔ فاسمعون پس تم میری سنو، سن لو میری یہ بات، میں گواہی، تم میرے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تو یہ بات تسلیم کر لی کہ تمہارا جو پروردگار ہے، تمہارا بھی تو ہے نا، وہ جو تمہارا پروردگار ہے اس پر میں ایمان لے آیا، میں نے اس کے حکم کو تسلیم کر لیا، تم بھی میری سن لو کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب یہ وہ بات آخری بات کرتا ہے وہ شخص کہ اپنے ایمان کا وہ اعلان کرتا ہے، اور وہ کسی سے نہیں گھبراتا، وہ اپنے انجام سے بے فکر ہو کر، اسے پتہ ہوتا ہے، وہ جان چکا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا کریں گے، لیکن وہ ذرا سا بھی نہیں گھبراتا۔ اب دیکھیں یہاں مقابلہ ہے جان کا اور ایمان کا، وہ کس کو پیش کر رہا ہے، کس کے مقابلے میں کس کو مقدم جان رہا ہے؟ وہ اپنے ایمان کو مقدم جان رہا ہے، اپنے ایمان کو، اور کوئی وہ دیر نہیں ہونی تھی، وہاں یہ جو سودا ہونا تھا نقد سودا تھا، اسے پتہ تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن وہ شخص چوکا نہیں، ہٹا نہیں۔ دیکھیں وہ کتنا بڑا مجمع ہوگا، اور وہ کس قدر ظالم لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئوں کی بے پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ شخص، اس شخص کے ساتھ بھی انہوں نے کیا سلوک روا رکھا، لیکن اس سے اپنے اس انجام جو اس کو سامنے نظر آ رہا تھا، ذرا سا بھی اس نے اس میں تردد، اس کی فکر نہ کی۔ یہ ہے ایمان، ایمان یہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا اپنے ایمان کو ذرا دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے؟ ہم اپنی اس جان کے لیے، آرام کے لیے، جھوٹی عزت انا کے لیے کتنے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت پس پشت ڈالنا جب آپ کو کوئی بھی فکر یا خوف یا کوئی لالچ لاحق ہو اور آپ اللہ کے احکامات کی ذرا پرواہ نہ کریں، تو کدھر گیا ایمان؟ کہاں گیا اللہ سے تعلق اور محبت؟ جو کہ اللہ ہمیں اس قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، اس بھرے ظالموں کے مجمع میں
وہ کیا اعلان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے سنو تم میری بات، میں تم پہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں ایمان لے آیا، میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا. یعنی وہ ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے کہ تم تو گمراہ ہو چکے ہو، میں گمراہ نہیں ہوں. دیکھیں وہ ان کو ڈائریکٹ گمراہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا. دیکھیں اس کا انداز دیکھیں، وہ کہتا ہے میری قوم، اے میری قوم. وہ کیسے ان کو اون کرتا ہے اور کیسے کہتا ہے میں اگر ایسا کروں گا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا. دیکھیں اس کا انداز دیکھیں، وہ کس انداز میں وہ اللہ کے بھیجے ہوں کی کیسے معاونت، کیسے سپورٹ کر رہا ہے، کیسے ان کا معاون بن رہا ہے. وہ آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی سربلندی کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ کہیں پہ ظلم اور ستم، اس کے حکموں کو ٹوٹتا دیکھ کر کے ہم دوڑ کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جان بچاؤ. جان بچانا بھی ایک حکمت ہے. یہ دیکھو یہاں ہم اپنا مال، اپنا جان، اپنا آرام، اپنا عیال، اہل و عیال کو بچانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. نعوذ باللہ جیسے ہم خدا بن گئے ہیں. دیکھیں ہمیں کس کام کے لیے چنا گیا، ہمیں کیا اتنا اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ مقصد، اس پر پہنچنے کے لیے کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے، کچھ پیش تو کرنا پڑتا ہے، اور دیا ہوا بھی اسی کا ہے. کون سی ہماری اپنی دی ہوئی جان ہے خود کو؟ یہ جان بھی تو اسی ذات نے دی ہے، اسی کو لوٹا دینی ہے. اور اپنے ہاتھ سے لوٹانے کو ہم کیسے بھاگتے ہیں؟ اپنی نیند چھوڑنا گوارا نہیں ہے. جان کیا قربان کریں گے ہم؟ اپنی مصروفیات، اپنی گپ شپ لگ رہی ہو، اس کو چھوڑ کر نماز کی طرف، اپنے بہترین، یعنی اپنے آپ کو بہتری طرف لانے کے لیے ہم اتنا ایسا گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ بات میں گوارا نہیں ہوتی. کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اپنے اس ایمان کو ذرا پرکھیں تو صحیح. دیکھیں یہ معیار ہے، ایک معیار بتایا جا رہا ہے، ایک معیار دیا جا رہا ہے، ایک سٹینڈرڈ دیا جا رہا ہے. کیا ہم اس معیار تک پہنچنے کے لیے متفکر ہیں؟ اس قرآن سے ہم نے کیا گائیڈنس لی؟ ہم نے کتنی مرتبہ آپ نے سورہ یاسین کو پڑھا، کبھی اس انداز سے سمجھا بھی؟ فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی.